حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 5 جگہ آیا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کا جائے مقام دمشق کا مشہور شہر بسنیہ ہے، جو بحر طبریہ کے مشرق میں واقع ہے۔ تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ آپ علیہ السلام دمشق کے ایک پورے گاؤں کے واحد مالک تھے۔ گائیں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ کھیتوں اور باغ باغیچوں والے تھے، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ غرض اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی تھی، مگر وہ اپنی دولت اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرتے، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ جب مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے ابتلاء و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کو آزمائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوگا۔ آزمائش و ابتلاء کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے، اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا، اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ علماء تفسیر نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور تکالیف کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ کے مال و اولاد آپ سے کیسے جدا ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کس قدر جسمانی تکالیف میں مبتلا ہوئے، اس واقعے کے صحیح ہونے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اور السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑیں، اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے ہر وقت فکر مند رہتی کہ کوئی تدبیر ایسی ہو کہ میرے شوہر صحت یاب ہو جائیں۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک ماہر طبیب کی صورت میں نظر آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی ماہر طبیب ہے، اپنے شوہر کی بیماری کے علاج کے لیے کہا۔ اس نے ایک شرط پر علاج کرنے کو کہا، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب تمہارے شوہر کو آرام آ جائے تو صرف اتنا اقرار کر لیں کہ میں نے ان کو شفا دی ہے۔
گویا ایک نبی سے شرکیہ الفاظ کہنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ بی بی رحمت کا ذہن ان الفاظ کی گہرائی تک نہ پہنچا، کیونکہ ایک تو عورت تھی، دوسرے شوہر کی لمبی اور تکلیف دہ بیماری، تیسرے تمام متعلقین کا ساتھ چھوڑ دینا۔ ان باتوں سے آپ بہت متاثر تھیں۔ غرض اس بہروپیہ حکیم شیطان کی بات سن کر ہنسی خوشی شوہر کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فراست نبوی سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکیم شیطان مردود ہے، جیسے اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر سیدنا آدم کو بہکایا تھا، وہی حربہ مجھ پر بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بیوی کو بتلایا کہ یہ حکیم کون ہے اور ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا، خدا کے حکم سے اگر میں تندرست ہو گیا تو اس جرم کی سزا پر تمہارے 100 بیت لگاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اتنا غصہ اس وجہ سے آیا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا۔ یہ ہے بغض فی اللہ اور تعلق مع اللہ کی زندہ جاوید مثال، کیونکہ انبیاء کو جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ اپنی اولاد تک سے نہیں ہوتا۔ شیطان نے جب بی بی رحمت کو بہکایا تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بیوی کو پھر بہکائے اور خدا نخواستہ وہ راہ حق سے بھٹک جائے۔ تو آپ نے نہایت ہی عاجزی و بے کسی سے کمال بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باادب بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، شیطان نے مجھ کو رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، اور سجدے میں رو رو کر التجا کی۔ پروردگار، مجھ کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے طریق سے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا، میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا، ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ ابن جریر کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال دولت اور بھی دے دیا۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ ابن ابی حاتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ ابن ابی حاتم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اس کا اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی اور دے دیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے فوت شدہ بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دیں، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے، اور آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے ایوب علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل فرمائے گا۔ جو بھی شخص جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ صحت یابی کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ بعض مفسرین اور مورخین کا خیال ہے کہ شیطان طبیب کی صورت میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا تھا اور اس کے لیے دعا تجویز کی تھی، اور آپ کی بیوی اصل صورتحال سمجھ نہ سکی اور وہ دعا لے کر آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، بس انہوں نے قسم اٹھائی کہ اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کیا تو حکم فرمایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ، جیسے کہ کھجور کے خوشے میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، یعنی اس کو لے کر اس کو مارو، اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور قسم ٹوٹے گی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو ایسی تنگی اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے حق میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے بچایا، کیونکہ وہ صبر کرنے والی صالحہ، صدیقہ اور نیکوکار تھی۔